ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحافظين والواصفين والحامدين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شہنشاہ سورت قطب ولایت سید جمال الدین خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک آتا ہے، بلکہ آج اور کل عرس ہی کے ایام چل رہے ہیں، عرس ہی کے دن چل رہے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ انہوں نے کیے، نیک اعمال کیے، بھلائی کے کام کیے، اچھے کام کیے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے، دین کی نشر و اشاعت کے کام انجام دیتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک انہیں اجر نہ عطا فرمائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا، اللہ انہیں انعام یہ عطا فرمائے گا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو اجاگر فرما دے گا۔ آج یہ عرس کی تقریب منانا، شرعی کام انجام دینا، خراج عقیدت پیش کرنا، ایصال ثواب کرنا، قرآن خوانی کا اہتمام کرنا، نعت و منقبت کی محفل سجانا تاکہ صاحب عرس راضی ہو جائے، یہ سارے کام اسی آیت کریمہ کی عملی تفسیر کا نام ہے۔ صاحب عرس اللہ والوں کو یاد کرنا۔ اور ایک حدیث پاک کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ یہ جو عرس مناتے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے، اور عرس میں ناجائز کام ہوتے ہیں۔ حقیقت میں کچھ لوگ جو ہے عرس میں شرکت کرتے ہیں تو ڈھول، تاشے، ڈی جے اور غیر شرعی کام کرتے ہوئے شرکت کرتے ہیں، اور خاص طور سے زنان عاشقان اولیاء، ہماری اسلامی بہنوں کا شرکت کرنا، یہ تو ہم اہل سنت و جماعت بھی کہتے ہیں کہ غلط ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ لیکن ان خرابیوں کی وجہ سے ہم عرس میں شرکت کرنا چھوڑ دیں، یعنی ہم مرد حضرات شرکت کرنا چھوڑ دیں، یہ غلط بات۔ علماء فرماتے ہیں، خود حضور اعلیٰ حضرت نے بھی اسے ذکر فرمایا، نہی النساء عن زیارت القبور، اس طریقے سے ایک رسالے کا نام بھی ہے۔ فرماتے ہیں اگر ناک پر مکھی بیٹھے تو مکھی کو اڑایا جاتا ہے، ناک کو کوئی اڑا کر کے پھینک دے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر مکھی بیٹھی تو ہم ناک کاٹ کر کے پھینک دے کہ بھائی یہ نجس ہو گئی، ناپاک ہو گئی، اب استعمال کے قابل نہیں ہوئی۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے کہ ناک پر اگر مکھی بیٹھے تو مکھی کو اڑایا جاتا ہے، ناک کو نہیں کاٹا جاتا۔ اسی طرح عرس کی تقریبات میں اگر غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، ان غیر شرعی خلاف شرع کاموں کو دور کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے۔ اس بزرگ کے مزار پر حاضری کو ترک نہیں کیا جاتا، اس بزرگ کے مزار پر حاضری سے روکا نہیں جاتا، اس بزرگ کے مزار پر
ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، مؤدب طریقے سے، محزم طریقے سے، باادب ہو کر جو ہم حاضری دیتے ہیں، غیر شرعی کاموں کی وجہ سے ہم اسے ترک نہیں کریں گے. اور یہ عرس کا ثبوت ہمیں حدیث پاک سے بھی ملتا ہے. امام جلال الدین سیوطی ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے آقا مصطفیٰ کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ عام انسان ہوتا ہے، یا تو کافر ہے یا مسلمان اگر ہے، اس کے اعمال اتنے اچھے نہیں، گناہوں نے ڈوبا رہتا تھا، اچھے اعمال نہیں کرتا تھا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے. یا کافر کی اگر آپ بات کریں حدیث پاک کے مطابق تو عذاب کے فرشتے اس کا انتظار کرتے. حدیث پاک میں فرمایا گیا جب کافر انتقال کرتا ہے تو عذاب کے فرشتے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، عذاب کے فرشتے اس کے لیے تیار رہتے. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. لیکن جب ایک مومن صالح، اللہ کے دین کا مددگار، اللہ والا اس دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کرتا ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے انتظار میں رہتے ہیں. بلکہ اتنے پر بس نہیں، حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ روئے زمین کی مخلوق تو اس کی جدائی، اس کی فرقت، اس سے علیحدگی کہ اب یہ ہم سے جدا ہو جائیں گے، ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، وہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں کہ اللہ والے ہم سے چلے جائیں. مگر آسمان والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ پورے آسمان کے اوپر جتنے فرشتے ہوتے ہیں وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ کب اللہ والا آئے، ہم اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں بھی دیتے ہیں، ہم اس کی زیارت کریں اور اس کی زیارت سے مشرف ہوں. امام فرماتے ہیں عرش پر دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. یہ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی انتظار میں رہتے. مطلب ان کے وصال کا اگر دن ہوتا ہے یا ان کے وصال کی رات ہوتی ہے تو معاذ اللہ والوں کو فکر نہیں رہتی، بلکہ وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ اب حبیب کی حبیب سے ملاقات ہو گئی، حبیب کی حبیب سے ملاقات ہو جائے گی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ، جب آپ کا وصال ہو گیا تو اس وقت کہا گیا کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، مصطفیٰ جان رحمت سے حضرت ابوبکر صدیق کو ملا دو. ظاہر سی بات ہے مصطفیٰ جان رحمت سے جب یہ مل گئے اللہ تو مل ہی جائے گا. من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. امام فرماتے ہیں وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. اور یقین جانیں اس سے عرس اولیاء کا ثبوت ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس عرس کا مطلب ہوتا ہے خوشی اور ایک عرس کا مطلب ہوتا ہے شادی. تو ہم اس بات عرس منانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ والے ہیں ان کا اس دن وصال ہوا، گویا کہ انہیں اللہ سے ملاقات کی خوشی حاصل ہوئی. اب ان کا فیضان جو ہے اس دن خاص طور پر برستا ہے. ویسے تو عام دنوں میں تو بٹتا ہی ہے، مگر ان دنوں میں یعنی عرس کے جو ایام رہتے ہیں ان میں خاص طور سے بڑھتا ہے. اور حبیب کی حبیب سے ملاقات ہو جائے. آپ نے سنا بھی ہوگا غریر نواز کا جب آخری وقت آیا وصال ہو گیا، پیشانی پر لکھا ہوا تھا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب تھا. اللہ کی محبت میں اس دار فانی کو، اس اللہ کے ولی نے دار فانی کو خیر آباد کہہ دیا. یہ غریب نواز کے تعلق سے آتا ہے. تو ہم جو خوشی مناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ والے جو ہیں ان کی اللہ سے ملاقات ہو گئی. اور الحمدللہ یہ خوشی ہم اہل سنت و جماعت ہی مناتے ہیں. حدیث پاک کی روشنی میں اگر دیکھا جائے یہ شرف، یہ سعادت جو حاصل کرتے ہیں وہ اہل سنت و جماعت ہی کرتے ہیں. کیونکہ دوسرے جو فرقے ہیں ان کے اندر نہ تو کوئی غوث ہے، نہ خواجہ ہے، نہ کوئی محبوب الہی ہے، نہ کوئی مخدوم سمنا ہے. ان لوگوں میں اگر دیکھا جائے تو نانوت بھی آپ کو ملے گا، دہل بھی ملے گا، تھال بھی ملے گا،
عبد الوہاب ابن عبد الوہاب نجدی ملے گا، لیکن آپ اہل سنت و جماعت میں آئے، سارے اولیاء کرام آپ کو اسی فرقے کے اندر ملیں گے، فرقہ ناجیہ کے اندر ملیں گے۔ الحمدللہ غوث اعظم کے ہم غلام ہیں، غوث اعظم بھی اہل سنت و جماعت سے ہیں۔ غریب نواز کی بات کریں، الحمدللہ وہ بھی اہل سنت و جماعت میں ہے۔ سید الطائفہ جنید بغدادی کی بات کریں، وہ بھی اہل سنت و جماعت میں ہے۔ اگر مخدوم سنہ کی بات کریں، وہ بھی اہل سنت و جماعت میں شمار ہوتا ہے ان کا بھی۔ اگر آپ محبوب الہی کی بات کریں، خواجہ نظام الدین اولیاء کی بات کریں، اسی طرح خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بات کریں، بابا فرید الدین گنج شکر کی بات کریں، اور اسی طرح شہنشاہ سورت قطب ولایت سید جمال الدین کی بات کریں، تاج الاولیاء کی بات کریں، ناگپور شریف میں جن کا مزار اقدس ہے ان کی آپ بات کریں، یہ سارے کے سارے اولیاء کرام الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اب امام فرماتے ہیں ان اللہ والوں کی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیا فرماتے ہیں؟ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ الحمدللہ یہ سارے اولیاء کرام آپ کو اہل سنت و جماعت ہی میں نظر آئیں گے۔ باقی دیگر پارٹیاں تو کیا ہے، معاذ اللہ اللہ والوں ہی سے انکار کرتی، اور سب سے اصل میں ان میں اولیاء کرام کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ولی وہی ہو سکتا ہے جو مومن کامل ہو، ان کی تو ایمان کا ٹھکانہ نہیں، ان میں ولایت کیسے آ سکتی ہے؟ الحمدللہ یہ شرف جو حق پر جماعت ہے، یعنی اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت، انہی کو یہ شرف حاصل ہے۔ اور الحمدللہ ہم اولیاء کرام کا دامن بھی تھامنے والے ہیں، صحابہ کا دامن بھی تھامنے والے ہیں، اہل بیت کا دامن بھی تھامنے والے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ تعلیم ہمارے ابا حضور نے تو دی ہی، مگر ہمارے پیشوا امام اہل سنت نے پہلے پیش فرمائی، فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے حضرت رسول اللہ کے۔ الحمدللہ ہمیں یہ تعلیم امام اہل سنت، امام عشق و محبت حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے عطا فرمائی۔ میں عرض کر رہا تھا خواجہ جمال الدین والد ماجد بھی ولایت کے منصب پر فائز تھے۔ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں اگر باپ صحیح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو، ہونے والی اولاد بھی نمازی ہوا کرتی ہے، لیکن معاذ اللہ باپ شرابی، کبابی اور بے نمازی اگر ہو تو اس کے یہاں ہونے والی اولاد کی وہ یہ امید کرے کہ نیک و صالح ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہو جائے اللہ کی عطا سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کرم سے یہ شرف حاصل ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر نیک ہے، ہونے والی اولاد بھی نیک و صالح ہوا کرتی۔ خواجہ بادشاہ پردہ پوش، متقی، پرہیزگار، بلکہ ولایت کے منصب پر فائز تھے۔ ان کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، خود اپنے مقدس دہن سے اپنے بیٹے کے کان میں اذان دی، 4 مرتبہ دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں 3 مرتبہ اقامت کر جائے۔ بیٹا اگر پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو، کتابوں میں لکھا، عوام میں مشہور ہے کہ بیٹا اگر پیدا ہوتا ہے تو اذان دی جاتی ہے، بیٹی اگر پیدا ہوتی ہے تو اذان نہیں دی جاتی۔ ایسا نہیں کرنا ہے، بیٹے کی ولادت پر بھی اذان دینی ہے، بیٹی کی ولادت پر بھی اذان دینی ہے۔ دوسری بات کہ بیٹا اگر پیدا ہوا تو مطلب ممبئی کا سلیمان عثمان مٹھائی والا جو ہے اس کے افلاطون جو ہوتے ہیں وہ بانٹے جاتے ہیں، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو یہاں جو صورتی کھمڑ ہے اس کی جلیبی بانٹی جاتی۔ مطلب غلط نہیں، آپ کچھ بھی بانٹ سکتے بھائی صاحب، آپ بھاؤ نگری کے مرغے جو ہوتے ہیں وہ بھی بانٹ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ایک طرح سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بندہ گویا کہ ناشکری کر رہا ہے کہ بیٹا اگر پیدا ہوا، چلو بھائی سلیمان عثمان بمبئی تک کون جائے گا، یا آجوا کا جو افلاطون ہے چوک بازار میں بھی ملتا ہے، یا زعفران والا ہے جو جھاپا بازار میں، اس کے یہاں بھی اچھے سے اچھی مٹھائی ملتی ہے، ڈرائی فروٹ وغیرہ 400-500 روپے کلو، کاجو کتری ہے 700 روپے کلو، وہ بانٹ دی۔ یعنی بیٹا اگر پیدا ہوا تو مہنگے سے مہنگی مٹھائی، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو بس 200, 300, 250 روپے والی جلیبی۔ ناجائز و حرام نہیں ہے، آپ کچھ بھی بانٹ سکتے ہیں۔ سنابل کے کیک ہمارے اشفاق بھائی جمالی آ گئے، ان کے یہاں سے ابھی آپ خرید کر بانٹ سکتے ہیں، ناجائز و حرام نہیں، لیکن آپ تھوڑا سا سوچیں، ایک ناشکری کا اس میں شائبہ ہوتا ہے، تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے کہ بیٹا پیدا ہوا تو ہم مہنگی چیز بانٹیں گے، بیٹی پیدا ہوئی تو ہم سستی والی چیز بانٹیں، تو خدا را آپ ایسا نہ کریں۔
اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو دائیں کان میں اذان بائیں کان میں اقامت سب کچھ کیا جاتا ہے. سارے لوگوں کی بات نہیں کرتا لیکن کچھ لوگ کرتے ہوں گے. کتابوں میں لکھا ہے, ظاہر سی بات ہے کتاب میں ایسا تو نہیں کہ بغیر دیکھے ہوئے لکھ دیا گیا. لیکن بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے موقع پر اس کے کان میں اذان نہیں دی جاتی. تو ایسا نہیں کرنا ہے. بیٹی بھی اللہ کی عطا ہے. حدیث پاک میں تو فرمایا گیا, بیٹے کے تعلق سے نہیں فرمایا گیا. میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں عورت کی خوش نصیبی اور برکت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے یہاں سب سے پہلے بیٹے کی ولادت ہو. اور میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے اور وہ اپنے مقام کو پہنچ جائے, یا تو ان کا انتقال ہو جائے یا شادی کر دی, اللہ وحدہ لا شریک ان 3 بیٹیوں کے صدقے میں باپ ماں دونوں کی مغفرت فرما دے گا. صحابہ نے عرض کیا آپ دریائے کرم جوش میں ہلاؤ مانگ لیتے ہیں. ماں عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ کسی کی 2 بیٹیاں, فرمایا اللہ ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے گا. یعنی اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں اس کے بھی ماں باپ کی مغفرت اللہ وحدہ لا شریک فرما دے. کسی نے عرض کیا رسول اللہ 1 بیٹی, فرمایا اس کے بھی والدین کی اللہ مغفرت فرما دیں. تو بیٹی کے جنم دن کے اوپر یا بیٹی کی ولادت پر ہمیں اپنے منہ کو یہ نہیں کرنا ہے, بنانا نہیں ہے, ناشکری کے الفاظ کلمات اپنی زبان پر نہیں لانے. یہ تو جاہلیت والوں کا طریقہ تھا. دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ بیٹی کی پیدائش کے اوپر وہ بیٹی کو معاذ اللہ زندہ درگور کر دیتے تھے اور خوشی نہیں مناتے تھے وغیرہ. میں عرض کر رہا تھا خود خواجہ بادشاہ پردہ پوش نے دائیں کان میں 4 مرتبہ اذان کہی, بائیں کان میں اقامت کہی, اور کتابوں میں لکھا یہی طریقہ اپنانا چاہیے. وجہ اس کی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اگر بچہ پیدا ہوا پہلا نام اس کے کان میں اللہ و رسول کا جائے گا, زندگی بھر اللہ اسے شیطان کی مکر و فریب سے محفوظ رکھے گا. اور دوسری وجہ علماء فرماتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے مرگی کا اثر آ سکتا ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ و رسول کا نام اس کے کان میں پڑ جائے گا, اللہ اسے مرگی کے اثر سے محفوظ فرما دے گا. تو آپ کوشش کریں کسی اچھے عالم بعمل یا سید وغیرہ کو آپ بلا کر کے دائیں کان میں 4 مرتبہ اذان, بائیں کان میں 3 مرتبہ اقامت. لیکن بچپن ہی میں خواجہ دانا علیہ رحمت و رضوان کی میں بات کر رہا تھا, بچپن ہی میں خواجہ دانا علیہ رحمت و رضوان کے والد گرامی کا وصال ہو گیا. حضرت خواجہ دانا علیہ رحمت و رضوان کے والد گرامی نے اپنے خلیفہ کو حکم دیا کہ جاؤ میرے بیٹے کی تربیت کرو, پرورش کرو. انہوں نے تربیت کی, پرورش کی. پھر اس کے بعد حضرت خواجہ دانا علیہ رحمت و رضوان کی والد گرامی کا والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کا بھی وصال ہو گیا. پھر جو خلیفہ تھے پرورش کر رہے تھے ان کا بھی وصال ہو گیا. خواجہ دانا علیہ رحمت و رضوان قبر میں اپنے بیٹے کے حالات کو ملاحظہ فرما رہے تھے اور وہیں سے تربیت کی فکر بھی فرما رہے تھے کہ میرا بیٹا اکیلا ہو گیا, مگر اللہ والوں نے اپنے بیٹے کو اکیلا نہیں چھوڑا. وہیں سے دوسرے خلیفہ کو حکم دیا کہ میرے جو ایک خلیفہ تھے جو تربیت کر رہے تھے, تربیت کے فرائض کو انجام دے رہے تھے, تربیت فرما رہے تھے, ان کا وصال ہو گیا. اب تم جا کے تربیت کرو. تربیت ہوئی, بہت کافی لمبی حضرت کی داستان ہے, تاریخ ہے. اس کے بعد سورت آپ کی تشریف آوری ہوئی, آپ نے سورت آ کر کے 6 مصرے بھی آپ نے لکھے اور سورت والوں سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا. الحمدللہ ہم اسی شہر کے اندر رہتے ہیں تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ حضرت ہم سے محبت کا اظہار کرے اور ہم اللہ و رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈھول تاشے وغیرہ بجا کر, ڈی جے وغیرہ بجا کر, معاذ اللہ جب ڈھول بجتا ہے تو آٹومیٹک رقص و سرور کی محفل بھی شروع ہو جاتی, لوگ ڈانس کرنا بھی شروع کر دیتے. بلکہ میں نے تو پچھلے سال یا اس سے 1 سال پہلے باقاعدہ ایک ایسے بندے کو لایا گیا جو نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا. اب آپ سمجھ جائیں, اس کو باقاعدہ ڈھول کے اوپر کھڑے کر کے اس سے ڈانس وغیرہ کرایا گیا. ویڈیو اگر آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو معاذ اللہ. اب آپ ذرا سوچیں, یہ غیروں کو, دیوبندی وہابی لوگوں کو بولنے کا موقع ملتا ہے کہ دیکھو تمہارے عرس میں یہ ہوتا ہے, تمہارے عرس میں فلاں نے ڈانس کیا, رقص و سرور کی محفلیں, ڈھول تاشے نگاری ڈی جے وغیرہ بجائے گئے. تو ہم لوگوں کو اس وقت شرمندگی سے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لینا پڑتا ہے. ظاہر سی بات یہ سارے اعمال جو ہماری قوم کے افراد انجام دیتے ہیں, پوری اہل سنت و جماعت جو ہے وہ بدنام ہوتی.
تو خدا را ایسا کام نہ کرے جب خواجہ دانا نے ہم سے محبت کا اظہار کیا ہے اور ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے، رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے خواجہ دانا کو تکلیف نہ دے، اللہ و رسول کی نافرمانی نہ کرے، بلکہ ہمارا تو یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اللہ و رسول کی اطاعت کر کے خواجہ دانا کو راضی کرے۔ یقین جانے خواجہ دانا راضی ہو گئے، ان کے نعرہ جان محمد الرسول اللہ راضی ہو جائیں گے، جب اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے رب العالمین بھی راضی ہو جائے گا۔ خدا را کوشش کریں اور کوئی بھی خلاف شرع کام کرنے کی کوشش نہ کرے۔ بس 2-3 باتیں عرض کر، بس ایک بات عرض کرو کہ 31 تو ہو گئی ہے، عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ زندگی میں بھی آپ غربہ پروری کے فرائض کو انجام دیتے تھے، بعد وفات بھی لوگ اپنی خالی جولیوں کو گوہر مراد سے بھر رہے ہیں۔ زندگی میں تو کیا ہوا، آپ جب خانقاہ وغیرہ کی تعمیر ہوئی جہاں حضرت کا آستانہ ہے، دن بھر جو مزدور وغیرہ ہوتے ہیں، لیبرز جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بناتے، عمارت تعمیر کرتے، مگر جب دوسرے دن آ کر کے دیکھتے تو ساری عمارت گری ہوئی رہتی۔ کسی نے پوچھا آخری کیا بات؟ خواجہ دانا علیہ الرحمن نے خود ہی فرمایا کہ دن بھر یہ لوگ بناتے ہیں، رات میں توڑ دیتا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر میں اسے توڑ دوں گا مزدور کام زیادہ کریں گے، ان کی پریشانیاں دور ہوگی، کمائی میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ والوں کی سوچ، اللہ والوں کی فکر کہ ان کا گزارا آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کام لمبا چلے گا، مزدوری بھی بڑھے گی۔ یہ کہ اگر ٹھیکہ ہے، ایک طریقے سے کہتے ہیں نا کانٹریکٹ دے دیا ہے، اب تم 10 دن میں کرو، 15 دن میں کرو، اتنے ہی ملنے ہیں۔ وہ ایک بات اور اچھا بھی آج کل کے اعتبار سے، مگر اس ٹائم پہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ جتنے دن کام کریں گے اتنی دن آپ کو مزدوری ملے۔ تو خواجہ دانا علیہ رحمت و رضوان نے غریبوں کا اس طریقے سے خیال فرمایا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کرامت اسی زمانے میں ہوتی تھی، اب وفات کے بعد، وصال کے بعد، ظاہری طور سے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کرامتوں کا ظہور نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک بندے کا بیان ہے کہ مدینے والوں کا قافلہ جا رہا تھا، سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی مدینۃ الرسول کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے زائر تڑپتے ہیں ان کے غلام، ان سے کہنا میں جاؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے، مدینہ جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اب نبی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کہاں کی دولت کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ ورنہ انسان کروڑ پتی ہو بلاوا نہیں آتا، ایک بندہ ہے، کوئی اس کی آمدنی نہیں ہے، مگر دل میں سچا عشق ہوتا ہے، مدینے سے بلاوا آ ہی جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر مال و دولت نہیں دیکھا جاتا بلکہ وہاں پر سچا دل دیکھا جاتا ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا مدینہ منورہ قافلہ روانہ ہو رہا تھا، یہ عاشق رسول جو تھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سیدھا خواجہ دانا علیہ رحمہ کے آستانے پر پہنچا اور وہاں بھی نم آنکھوں سے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی اللہ اکبر۔ وہاں پر اس نے عرض کی کہ یا خواجہ دانا یہ سب جا رہے ہیں، اللہ کی عطا سے مجھے بھی یہ شرف مل جائے۔ اللہ اکبر، اس بندے کا بیان ہے میرا کوئی سامان اسباب وغیرہ تیار نہیں تھے، مگر خواجہ دانا کے آستانے پر میں پہنچا، خواجہ دانا کی عطا سے اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے بھی اپنے نبی کے آستانے پر بلا لیا۔ یہ خواجہ دانا علیہ رحمت و رضوان کے اس دنیا سے وصال فرمانے کے بعد کی کرامت۔ بس آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں، یہی کی بات ہے۔ ایک صاحب کا بیان ہے، مطلب سامنے میرے آئے اور بہت جلالی تھے، بہت غصے میں تھے، بولا میرا اس سے جھگڑا ہوا ہے، یا تو رات کے 11 بجے تک میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ واقعی میں بہت جلال میں تھے اور بالکل کانپ رہے تھے۔ انسان جب بہت غصے میں آ جاتا ہے تو بہت کانپنے لگتا ہے اور آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں کچھ کرنا دے۔ اس کو بولتے بھائی بیٹھو، پانی پیو، وضو بناؤ، لیٹ جاؤ، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے میرا سامنے والے سے جھگڑا ہوا، حضرت آپ کچھ کرو ورنہ رات تک اس کو ختم کر دوں گا یا میں خود ختم ہو جاؤں۔ وہ پریشر کے تھوڑے بہت مریض بھی تھے اور ہائی پریشر ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا، طبیعت بھی خراب ہونے لگتی۔ میں نے کہا ایک کام کیجیے، آپ ان کے بھانجے سے کہا کہ آپ ایک کام کرو، اپنے ماما کو کہیں مت لے جاؤ، خواجہ دانا علیہ رحمہ کے آستانے پر لے جاؤ، 10-15 منٹ بٹھانا۔ وہ بھانجا تو تھا، وہ لے گیا، مغرب کی نماز اس نے پڑھی اور خواجہ دانا علیہ رحمہ کے آستانے پر جا کر وہ بیٹھ گیا۔ 10-15 منٹ وہ بیٹھا۔ عشاء کے بعد میری ملاقات، میں نے کہا پوچھا کیا بات، غصہ ٹھنڈا ہوا؟ بولے حضرت غصہ تو واقعی بہت تھا اور میں تیاری نہیں کر چکا تھا، میرا ارادہ تھا یا تو رات تک وہ رہے گا یا میں رہوں گا اس دنیا میں، یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا، مگر خواجہ دانا علیہ رحمہ کے آستانے پر گیا، 10-15 منٹ بیٹھا، اللہ وحدہ لا شریک کی عطا
وجہ سے اور خواجہ دانا کی نگاہ کیمیا کے اثر سے میرا سارا غصہ 10-15 منٹ کے اندر ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ خواجہ دانا اڈی رحمت و رضوان کی کرامت۔ مولا عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو حضور خواجہ دانا اڈی رحمت و رضوان کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔